نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو، یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو باپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہاتھ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔ مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ، کا یہ بے صبرہ ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے، دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا۔ وہ صبر کے ساتھ نہیں، وہ تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ گئی، باپ مرا اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے ہیں، میت پر حضور خود بھی روئے ہیں، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی محبت ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں بتاؤں کہاں روئے؟ اما خدیجہ کا جنازہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے، خاموش آنسو جاری۔ حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ کہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا، تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں، محبت کی نشانی۔ حضور روئے، ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے، حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے، اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے، حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے، اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھیں، دن بھر خون جمع کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، نہ رونا یہ صبر ہے، نہ ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا۔ رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے، صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے۔ تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا۔ اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے، اب میت پہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو، مطلب نوحہ مت کرنا، کیونکہ نوحے سے اللہ نے منع کیا ہے، ماتم مت کرنا، ماتم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جن جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو۔ آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مدد کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں؟ کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ ہم ہر وہ کام
اللہ نے روکا. واللہ کوئی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں کہ تیرے گھر کی دیوار کو چھو سکے. بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس سے رک کر کے دیکھ, اور پھر خدا کے گھر کو سجدے سے آباد کر کے دیکھ. تیرا گھر اجاڑنے والے خود تیرا گھر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے. ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو صنم کھانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. کسی حکومت کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں کہ تیری گردن کا, بس تو حرام سے رک جا. لیکن مسلمان تو جب تک زنا کے اڈے آباد کرتا رہے گا, جب تک تو حرام کھاتا رہے گا, جب تک تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا رہے گا, جب تک تو ناپاک گھومتا رہے گا, جب تک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا رہے گا, جب تک تو ان علماء ربانیین نائب رسول سے بغض اور حسد کرتا رہے گا, اللہ اکبر, جب تک تو اپنے ماں باپ کو بے حرمتی کی نظر سے دیکھے گا, ان کو چلائے گا, ان پر چیخے گا, ان کی بے ادبی کرے گا, ان کی بے حرمتی کرے گا. ہاں اپنی جوانی کے غرور کے اندر, اپنی جوانی کے نشے میں تیرا نام عبد الرحمن, عبد السلام, عبد المصطفیٰ تو ہوگا, لیکن تیرا کردار مسلمانوں جیسا نہیں. تو صبح کر رہا ہے مشرکوں کی طرح, یہود اور نصارہ کی طرح, تو چہرہ بنا رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرح. تیرا حال یہ ہے کہ تجھے فلم میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے تھکن نہیں ہوتی, لیکن 10 منٹ تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا. ہاں تیرا حال یہ ہے کہ تیرے گھر کی بیٹی مشرکوں کی, یہود اور نصارہ کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے. تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے, تیرے گھر کے آنگن کے اندر ڈھول بج رہا ہے, تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے, اور تو پوری رات کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی گانے سن رہا ہے, کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے, اٹھو مارو ان کا فاسقوں کو. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے. اس دور کا کوئی ظالم ہلاکو چنگیز کے برابر ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. ہلاکو اور چنگیز, ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. ہلاکو چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے, کئی دنوں تک دجلہ میں پانی میں صرف خون نظر آتا, دریا میں خون نظر آتا, اور سر مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے وہ لوگ. لائبریریاں انہوں نے جلا کر کے پانی میں بہائی تھی. مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کبھی وقت ہو, یہی عنوان ہو تو اس پر تفصیلی گفتگو, لیکن میرا عنوان وہ نہیں. اتنا ظلم کیا. ایک بزرگ, ایک ولی کہتے ہیں کہ جب ان کی فوج چلتی تھی تو ایسا لگتا ہے فوج نہیں چل رہی ہے, جیسے سیلاب آ رہا ہے, سروں کا ایک سیلاب ہے. اس ولی نے سوچا کہ میں مقابلہ کروں گا ان کا. تو جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نہیں, میں مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ولی ہو کے نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں. کن کے سروں پر؟ ان کافروں کے, چنگیز اور ہلاکو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں. اور وہ روحیں تڑپ ان کو کہتی ہے, اے کافروں, ان فاسق فاجروں کو قتل کرو. کیونکہ یہ مسلمان نہ رہے, فاسق فاجر ہو گئے, شراب پی کر فاسق ہو گئے, زنا کر کے فاسق. یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے, یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے, میں بھی اور آپ بھی. اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو. اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں, حضرت اگر یہودی کو کہہ دو موسیٰ کی قسم کھائیں, یا وہ عیسائی سے کہہ دو عیسیٰ کی قسم کھائیں, وہ نہ کھائیں گے. اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو. کتنے مسلمان ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں. ہاں, یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں.
عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں، اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے۔ تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا، اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر، جو دولت پر، جو طاقت پر، ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کرنے ہیں۔ نادان، ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے۔ اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے، اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا۔ 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو دین کہتے۔ تم لڑکے اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو، تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم تو پہلے ہی زیادہ ہوا، تھوڑی دیر غور کرنا، شارٹ کروں گا۔ حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے لیکن اب عنوانات کو چھڑنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ یاد رکھنا، تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھی اے کافروں، ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کرو۔ اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا۔ خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت دی تھی، خدا نے بہت مال دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا، کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی، اتنی دولت خدا نے دی تھی۔ لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے، جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں ویسے ہی دولت پائی، دولت دینے والے خدا کو بھولا، کافروں جیسی شکل بنائی، یہود و نصارہ جیسا کلچر بنایا، زندگی انہی کی طرح۔ ہاں، مسلمان کہلاتا تھا جب تک غریب تھا، آستانوں پر جا کر کے بھیک مانگتا تھا، مسجدوں میں آ کر کے پیشانی رگڑتا تھا۔ جب سے دولت ملی ہے دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اب چربی چڑھی ہے تو اسلام کا مذاق اڑا کے کہتا ہے یار یہ حلالہ کا تصور میرے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مولویوں کو سوچنا چاہیے۔ اور تو سوچے گا جس قانون کو میرے اللہ نے عطا کیا اس کے بارے میں تو سوچے گا، تیری اتنی اوقات ہے۔ اس لیے کہ مذہب کہتے اس کو ہیں جہاں عقل اتار کر کے داخل ہوا جاتا ہے، اور تجھے کیا پتا خدا کی حکمتیں کیا ہے، آ بیٹھ کر بات کر تب تجھے پتا چلے۔ جو تیرے سماج میں رائج ہے اسلام اس حلالے کی تائید نہیں کرتا جو حدیث میں وہ اتنا خوبصورت ہے، اگر اس کا کانسیپٹ پیش کر دیا جائے تو آج بھی چنگیزی اور ہلاکو کے دیوانے اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن تو نے پڑھا ہی نہیں، دین نہیں پڑھا، دھرم نہیں پڑھا، مذہب نہیں پڑھا، مسلک نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، تیرا حال تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا غسل بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد درست نہ ہو سکا۔ جس کو غسل کرتے نہ آیا 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی، وہ قوم عزت پائے گی؟ وہ کب محمود غزنوی بنے گی؟ اس قوم کو فاروق اعظم کی طرح اقتدار ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہنو، عزت ملے گی، اچھا موبائل استعمال کرو، عزت ملے گی، اچھی گاڑیوں میں گھومو، عزت ملے گی۔ نادان ہو، اچھے کپڑے پہننے سے کبھی منع نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں پہنو، اس لیے کہ دوسروں کے درمیان جینا ہے، پہنو۔ اچھے جوتے پہنو، لوگوں کے درمیان جینا ہے، پہنو۔ آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے کہا میں دین سے ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں، میرے دین میں سب موجود، ہمارے مذہب اسلام میں سب موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے، اور بڑے مہنگے جوتے پہن کر جب بادشاہ نے بلایا تو اس کے دربار میں انہی جوتوں کے ساتھ گئے۔ بادشاہ کا نام تو نہیں لیتا،
बादशाह ने चिढ़ कर कहा, आले रसूल हो, सैयद हो, इतने महंगे जूते पहन के आते हो, नबी की औलाद है। हंस के कहते हैं इसीलिए इतने महंगे पहनते हैं कि तुम जैसे दुनियादारों की नजर हमारे जूतों पर रहे, हमारे चेहरे तक पहुंचने लगे, बस हमारे जूते ही देखते रहो, हमारे चेहरे तक नौबत ही ना आए। तो ऐसे जूते पहनो कि लोग तुम्हारे जूते पर ही नजर रखे, चेहरे तक उनकी औकात भी नहीं है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूसा काजिम जैसा चेहरा तो बना, तूने तो चेहरा यहूद और नसारा की तरह बना रखा है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने बड़ा कीमती जुब्बा पहना, एक हासिद आकर के कहने लगा, आले नबी होकर के इतने महंगे कपड़े पहनते हो। फौरन कुर्ता उठा दिया तो नीचे टाट था। बोला ये क्या है? तो कहा ये जो टाट है ना उसके लिए, यार के लिए, और ये खूबसूरत जुब्बा तेरे जैसे मक्कार के लिए, ताकि लोग हमें हकीर ना समझें, ताकि लोग हमें हकीर। दुनिया में जीना है तो हमें लोगों के साथ इस तरह का रवैया करना होगा, लेकिन अंदर तो कुछ हो ना, अंदर किसी के लिए हो तो सब ऊपर ही ऊपर कर रहे हो। तो हमें इज्जत कपड़ों से नहीं, हमें इज्जत कीमती मोबाइल से नहीं, हमें इज्जत कारों से नहीं। आपको पता है इज्जत मिलना कैसे है? जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतेह होने करने के लिए मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और मुसलमानों के आगे चाहे वो दूसरी ताकतें हार जाती है, तो उनके उलमा बैतुल मुकद्दस की दीवार पर खड़े होकर कहते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग हमसे बैतुल मुकद्दस ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बड़े होशियार थे, उनको अमीनुल उम्मा कहा गया है। उन्होंने नीचे से कहा, उस बादशाह की सिफत भी तो लिखी होगी, बयान कर। तो कहा हाँ, तेरा चेहरा गोल है, वो तू फतेह करने आया ना बैतुल मुकद्दस, तेरा चेहरा गोल है, तू ना कर सकेगा। उसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी पतली पतली सीने तक आई हुई है, उसका चेहरा सुर्ख है, उसके होंठ पतले पतले हैं, तेरे गाल ऊपर है, उसके गाल अंदर की तरफ है, और उसकी जो लुंगी है वो उसके टखने के ऊपर है, उसका लिबास इस तरह का है और वो इस तरह का और इस तरह का है। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, अबू उबैदा मुस्कुराते जा रहे थे। उस बूढ़े राहिब ने कहा, मेरी बात पर तू हंसता क्यों है? तो फरमाया, तू जो सिफत बयान कर रहा है वो दरवेश बादशाह हमारे ही पास है, लेकिन वो बैतुल मुकद्दस में नहीं, वो मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुला उसको, अगर मैं देख लूंगा तो उसको बिन लड़े चाबी दे दूंगा। फिर अबू उबैदा खत लिखते, अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल फारूक आजम सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब गैसुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जानशीन, मेरे नबी का परवरदा, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता, जिसको रसूलुल्लाह ने साया सजाया, संवारा, निखारा और इतना बुलंद कर दिया कि आका फरमाते, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होते। ला नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बर्रे आजमों का हाकिम, एक मुल्क का नहीं, 3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है, बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते लोग, ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे, चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क के। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट जो चोरी चोरी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। जो है वो है, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदि करते रहेंगे।